بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا چینل نوری اسلامک ٹیوبر آپ کی خدمت میں آپ سے روبرو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب ہیں۔ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس مقدس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ماہ رجب حرمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بناتے وقت ہی سے بڑی عظمت، احترام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب کے مطابق اسی دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کو اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ زمانہ اب اپنی اسی حیت اور شکل میں واپس آ گیا ہے جو اس وقت تھی جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت یعنی عظمت اور احترام والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ ان 4 مہینوں کی عزت و عظمت اور احترام کی بدولت ان میں ادا کی جانے والی عبادات کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان مہینوں میں عبادت کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کا بخوبی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 4 مہینوں میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ان 3 مہینوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رجب کھیتی بونے کا، شعبان پانی سینچنے کا اور رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، اور ہر شخص وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا۔ رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہم کو پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی طلب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لیتے تھے۔ حضرت موسیٰ ابن عمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دریا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں روزے رکھے گا اللہ اس دریا کا پانی اسے پلائے گا۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہر الحرم حرمت والے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حرمت والے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اس لیے اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ماہ رجب میں روزے رکھنے کی ترغیب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزے رکھنے کے لیے رجب کا پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، البتہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کوئی خاص دن مقرر نہیں، اور نہ ہی معتبر احادیث سے ماہ رجب کے کسی خاص دن کے روزے کی فضیلت ثابت ہے۔ ماہ رجب کو اسلام کے ظہور سے بھی پہلے سے حرمت والے مہینے کا درجہ ہے، اور اس مہینے میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں۔
नाज़रीन, रजब के महीने में हमें अपनी इबादत के ज़रिए से अपनी फसल का बीज बोना है और शाबान के महीने में रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगनी है। तो अपने आंसुओं के ज़रिए से उस बीज को हमें पानी देना है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े रखकर हमें अपनी फसल को तैयार करना है और फिर अल्लाह ताला हमें उसका बदला ज़रूर देगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रजब के महीने में इबादत करने वाला बनाए और अल्लाह से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।